بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہترین عظیم الشان خصوصیات فضائل نصیب فرمائے، ان میں سے ایک بہترین عظیم الشان فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے آخری نبی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان، اللہ پر ایمان، رسالت پر ایمان کے بعد ایک عظیم الشان عقیدہ ہے کہ اس عقیدے پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں کہلا سکتا، اور جو آدمی ختم نبوت کا منکر ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی درجے میں نبوت جاری ہے اور نبوت کی سلسلہ آج بھی چل رہا ہے، اور وہ کسی کے لیے نبوت کا دعوے دار ہو یا خود نبوت کا دعویٰ کرے، تو وہ جھوٹا بھی ہے، کذاب بھی ہے، دجال بھی ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ بالکل بلا شک و شبہ دار ہے، اسلام سے خارج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی ایسے لوگوں کو دیکھ لیا تھا جنہوں نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا، جس میں مسیلمہ کذاب، اسود عنسی اور اس طرح کے لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے جہاد اور قتال کے ذریعے سے نمٹ لیا، اور اس کے بعد امت نے بھی ان جھوٹے مدعیان نبوت کو سبق سکھایا اور ان کے فتنے کا قلع کما کیا۔ امت میں فتنہ پھیلانے والے لوگ بھی پیدا ہوئے، لیکن سب سے بڑا فتنہ جو پیدا ہوا وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ تھا، کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کہلایا اور قادیانیوں نے اس ملعون انسان کو اپنا نبی تسلیم کیا، نبوت کے دعوے کو تسلیم کر لیا۔ اس دن سے لے کر آج دن تک ان مدعیان نبوت اور ان مرزائیوں اور قادیانیوں کے خلاف امت جہاد میں برسر پیکار ہے۔ علماء اکرام نے قربانیاں دیں، تحریکیں چلائیں، بالآخر ہم نے وہ دن دیکھا کہ 1935 عیسوی 7 ستمبر وہ دن بھی آیا جس کو یوم الفتح کے نام پر آج الحمدللہ منایا جا رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن بھاولپور کی سرزمین پر مقدمہ بھاولپور کے نتیجے میں اتنا شاندار اور عظیم الشان فیصلہ اس بھاولپور کی عدالت سے جاری ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو کافر قرار دیا گیا، ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا، اور امت کے علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا جان، مال، اپنا سب کچھ قربان ہے۔ مقدمہ بہاولپور کے نتیجے میں دارالعلوم دیوبند سے علماء تشریف لائے، پورے پاکستان سے، بر صغیر سے بڑے بڑے مشائخ، علماء اور بزرگان دین جمع ہوئے، اور حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی دارالعلوم دیوبند سے بہاولپور تشریف لائے شہادت کے لیے، گواہی دینے کے لیے، اور ایسے وزنی دلائل جج صاحب کے سامنے پیش کیے کہ جج صاحب اس فیصلے کو کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے کہ قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق، لہذا قادیانیوں کو ذلت اٹھا کر عدالت سے بھی ذلیل ہو کر باہر جانا پڑا، اور یوں امت میں یہ سب سے پہلا فیصلہ قادیانیوں کے خلاف آیا، اور تحریک ختم نبوت الحمدللہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتی رہی۔ اس میں بہت سارے، یہ جو مقدمہ بہاولپور کہلاتا ہے، جو 7 ستمبر کی ایک فاتحانہ مسلمانوں کی جیت تھی اور مرزائیوں کے منہ پر کالک ملی گئی اور انہیں ذلیل و رسوا کر دیا گیا، زمانے کے سامنے وہ ذلیل ہو گئے، ان کے خلاف یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس تحریک کی جو ایک آغاز ہے، الحمدللہ بہاولپور کا جو مقدمہ ہے، اس کی تاریخ تو بہت سی جگہوں پر بیان کی جاتی ہے کہ کس طرح بہاولپور کے علماء نے اس مقدمے کے لیے کوششیں فرمائیں، اور کس طرح دارالعلوم دیوبند سے اکابرین مفتی شفیع صاحب اور بہت سے علماء اکرام تشریف لائے۔ لیکن اس مقدمے کا آغاز کیسے ہوا؟ یعنی یہ مقدمہ بہاولپور تک تو پہنچا ہے، لیکن چھوٹی موٹی عدالتوں میں یہ مقدمہ کیسے شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا، اس کا آغاز کرنے والا کون ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ سامعین کے سامنے ان تفصیلات کو بھی بیان کروں۔ یہ دراصل مقدمہ بہاولپور کا جو آغاز ہے وہ حضرت مولانا الہی بخش صاحب، جو کہ احمد پور شرقیہ میں مدرس سے پڑھاتے تھے وہاں، اور ان کے شاگرد سینکڑوں میں شاگرد، ایک شاگرد جن کا نام عبدالرزاق تھا، اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح عبدالرزاق کے ساتھ، اپنے شاگرد کے ساتھ کر دیا استادوں نے۔ حضرت مولانا الہی بخش صاحب کو معلوم نہیں تھا کہ عبدالرزاق کی عقائد کی پوزیشن کیا ہے، لیکن اندر ہی اندر خفیہ طور پر وہ قادیانی ہو چکا تھا۔ جب حضرت مولانا الہی بخش صاحب کو یہ بات کا علم ہوا تو ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی دینے سے حضرت نے انکار کر دیا، میں رخصتی نہیں دیتا، تم تو قادیانی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منکر ہو، لہٰذا تمہارا نکاح ہوا ہی نہیں۔ لیکن یہ جو ہے پورے علاقے کے اندر یہ بات ایک عجیب قسم کا ایک نزاع اور ایک جھگڑے کی کیفیت
میں آ گئی، لہذا حضرت مولانا الہی بخش صاحب نے عدالت سے رجوع کرنے کا ارادہ کیا اپنی بیٹی کی تنسیخ نکاح کے سلسلے میں، لہذا رابطہ ہوا۔ حضرت مولانا الہی بخش صاحب نے اپنے شاگردوں میں سے ایسے شاگردوں کو تیار کیا کہ جو اس مقدمے کی پیروی کے لیے روزانہ کورٹ میں آنا جانا اور جج کے ساتھ سارے معاملات آگے نمٹانے کے لیے اپنے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کو تیار کیا۔ اس کا نام ہمیں ملتا ہے محمد عبداللہ۔ یہ محمد عبداللہ نے مولانا الہی بخش صاحب سے وسطانی درجات میں، درمیانی درجات میں انہوں نے بہت سی کتابیں پڑھی اور ہونہار شاگرد تھے محمد عبداللہ۔ تو ان پر اعتماد کرتے ہوئے مولانا محمد عبداللہ صاحب کو حضرت مولانا الہی بخش صاحب نے یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ اس کیس کی پیروی کے لیے کورٹ میں جائیں اور احمد پور شرقیہ کے اندر کیس لڑے۔ لہٰذا مولانا محمد عبداللہ صاحب اس کیس کی سماعت کے لیے، اس کیس کی پیروی کے لیے آنا جانا، یہاں تک کہ مولانا عبداللہ صاحب نے اپنی ساری مصروفیات، تدریسی مصروفیات اور سارے اسفار کی مصروفیات چھوڑ کر اس کیس کے اوپر متوجہ ہو گئے اور اپنی ساری صلاحیتیں اس پہ لگا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ احمد پور شرقیہ کا جو جج تھا، جس پر قادیانیوں کا یہ پریشر تھا کہ کسی طرح سے یہ کیس عدالت سے خارج ہو جائے، لیکن مولانا محمد عبداللہ صاحب نے بڑی کوششوں سے اور وزنی دلائل کے ساتھ جج صاحب کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ اس کیس کو خارج ہونے نہ دیں، اور کیس کو خارج ہونے سے جج صاحب کو روک دیا۔ اس طرح مولانا عبداللہ صاحب نے ابتدا کی اور کیس عدالت میں لے آئے، پھر وہ احمد پور شرقیہ کی عدالت میں آ گیا، اور یہاں سے یہ ایک پوری تحریک کا ایک سلسلہ اور ایک آغاز ہوا۔ اور حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب نے اس بات کو جب محسوس کیا کہ یہ چھوٹا موٹا کوئی کیس نہیں ہے، بلکہ یہ پوری قادیانیوں کی لابیز اور پوری قادیانی طاقت اس کیس کی پس پشت ہے اور پوری پشت پناہی کر رہی ہے، لہذا بہاولپور کے علماء، پنجاب کے علماء کو، مشائخ کو مولانا محمد عبداللہ صاحب نے جمع کرنے کے لیے ان کو خطوط جاری کیے، ملاقاتیں کی، اور یوں یہ کیس چھوٹی عدالتوں سے ہوتے ہوتے 1925 میں کیس دائر ہوا، اور یہ پھر کیس چلتے چلتے مقدمہ بہاولپور کی شکل میں بہاولپور کی بڑی عدالت میں یہ مقدمہ پیش ہو گیا۔ اور 1930 یا 32 میں جب یہ بہاولپور میں مقدمہ چلتا رہا، پھر بالآخر یہ بھی علماء نے اور مشائخ نے اس بات کو محسوس کیا کہ دارالعلوم دیوبند سے بڑے اکابرین کا آنا بھی ضروری ہے، لہذا پھر اس کے نتیجے میں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور بڑی زبردست دلائل دیے، لیکن اس سارے مقدمے کے پیچھے بہت سے علماء، بہاولپور کے علماء، احمد پور شرقیہ اور پنجاب کے مشائخ اور علماء کا بہترین کردار ہے، عظیم الشان کردار ہے۔ ان علماء کے کرداروں میں ایک جو بڑا کردار اور ایک مین کردار جس کا ہے، ان کا نام میں نے بتایا مولانا محمد عبداللہ۔ آج میں اور آپ ان کو جانتے ہیں، حافظ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مقدمہ بہاولپور کا جو کیس عدالت میں لے کر آئے تھے اور احمد پور شرقیہ کی عدالتوں میں اس کیس کو لے کر آئے تھے، یہ مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ اور دیگر علماء ہیں۔ ان علماء کی محنتیں کاوشیں تھیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کی اکابرین سے پنجاب کے علماء کو سرپرستی بھی دلوا دی اور بہترین انداز میں وہ مقدمے کی فتح بھی نصیب فرما دی۔ حضرت مولانا غلام محمد صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک پیشی پر از خود بیماری اور کمزوری کے عالم میں بھی تشریف لاتے رہے، اور حضرت حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شیخ تھے، اور حضرت غلام محمد صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ بھی حاضر خدمت رہے اور اکابرین کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کی شان کیا بیان کریں، ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی بڑے بڑے کام کیے۔ ان میں سے ایک کام جو ہمیں تحفظ ختم نبوت میں ان کا کردار اور خدمات نظر آتی ہے، وہ بھی قابل فخر ہے، ہمارے اکابرین، ہمارے علماء کا کردار۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ مدینہ المنورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت میں دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ آپ ابھی واپس چلے جائیں، پھر دوبارہ تشریف لے آئے اور عطا اللہ شاہ بخاری پر سلام پیش فرما دیجیے۔ تو اس طرح سے یہ 3 جملے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آپ ابھی جائیں اور پھر واپس آ جائیں اور عطا اللہ شاہ بخاری کو سلام کہہ دیں۔ یہ 3 جملے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا کہ پاکستان میں جائیں اور ختم نبوت کا کام کریں، ختم نبوت کے مشن کو اپنائیں اور اس کے لیے قربانیاں دیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی، ان کی زیر سرپرستی، ان کے ساتھ مل کر ختم نبوت کا کام کریں، اور جب واپس آنے کی توفیق ملے تو پھر بعد میں واپس آئیں، ابھی جا کر قادیانیوں کے خلاف ختم نبوت کا کام کریں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب میں جو جملے ارشاد فرمائے، اس سے یہ چیز اشارتاً ملتی ہے۔ تو حضرت درخاستی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ المنورہ سے واپسی پاکستان آ گئے اور یہاں پر ختم نبوت کا کام کیا، اور حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی اور ان کو اپنا بڑا بنا کر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مل کر حضرت درخاستی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت میں بہت بڑے بڑے کام اور بہت سی خدمات انجام دی۔ حافظ حدیث حضرت مولانا عبداللہ درخاستی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت پر بے شمار تحریکوں میں کام کیا، بے شمار خدمات انجام دی۔ کہیں پر بھی قادیانیوں کا فتنہ پاکستان میں ابھرتا نظر آیا تو فوراً اس کی سرکوبی کے لیے پہنچے، چاہے وہ ایبٹ آباد کی سرزمین ہو، پنجاب کی سرزمین ہو، یا کوئٹہ اور بلوچستان کی سرزمین ہو۔ تمام جگہوں پر یہ مرد قلندر، یہ حافظ الحدیث اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے، ان سے لڑتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے نظر آئے۔ جب ایبٹ آباد کے اندر قادیانیوں نے اپنا سر اٹھایا اور فتنہ پھیلانے کی کوشش کی اور وہاں کے سادہ لوگ مسلمانوں میں اپنی زہریلی باتوں کو اور اپنی ارتداد والی باتوں کو پھیلانے کی کوشش کی، تو وہاں بھی یہ مرد قلندر پہنچا اور ایبٹ آباد سے قادیانیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور یہ قادیانی وہاں سے نکلے اور کوئٹہ کی سرزمین کو اپنا مرکز بنانے کی کوشش کی۔ حضرت درخاستی رحمۃ اللہ علیہ کوئٹہ کی سرزمین میں پہنچے، بلوچستان کی سرزمین پر پہنچے، وہاں بھی ان کی سازشوں کو، ان کے فتنوں کو ناکام بنایا۔ حضرت درخاستی رحمۃ اللہ علیہ میں خود حیران ہوں، پنجاب میں مختلف عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مراکز میں، ان کے آفیسز میں، ان کے جو جگہ بنی ہوئی، وہاں پر جانا ہوا، حاضری کا اتفاق ہوا، تو اکثر جگہوں پر سنگ بنیاد حضرت درخاستی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے تھی۔ لاہور ہو، ملتان ہو، کراچی ہو، جتنی بھی جگہوں پہ بندہ ناچیز کو جانا ہوا، اس بات پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ خانواد درخاستی کے بڑے حافظ حدیث حضرت مولانا عبداللہ درخاستی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مراکز میں، ان بنیادوں میں اپنا سب کچھ لگایا ہے اور قربان کیا ہے۔ ایک تاریخی سلسلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک یہ تاریخی سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق اس کے لیے اپنے جان، مال، تن، من، دھن سب کچھ قربان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی آپ دیکھیں لاہور کے اندر، مینار پاکستان میں اور بر صغیر کے اندر جا بجا تحریکیں، علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، عوام الناس، ہر طرح سے لوگ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے میدان عمل میں اترے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مجاہدین کی حفاظت فرما دے۔ میں جب حضرت درخاستی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں اور ان کی خطابات سنتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ میں نے بہت سے خطیبوں کو سنا، لیکن حضرت درخاستی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں ایک چیز جو سب سے زیادہ نمایاں اور ممتاز نظر آتی ہے، وہ یہ کہ ان کی ہر تقریر میں ختم نبوت کے حوالے سے تقریر ہوتی ہے، اور ایک جز ان کا تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے ہوتا ہے، اور باقاعدہ مجمع میں وہ اعلان فرماتے، نعرے لگواتے، ہاتھ کھڑے کرواتے کہ کون کون ختم نبوت کا مجاہد بنے گا اور کون کون ختم نبوت کا کام کرے گا۔ بیسیوں نہیں، سینکڑوں مجالس ایسی ہیں جہاں حضرت درخاستی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابرین سے ختم نبوت کے تحفظ کا کام لیا، اور ہم بھی اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اس کاز اور اس مشن کے لیے، اس خیر کے کام کے لیے، اس فریضے کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ، اپنے ادارے سب کچھ لگانے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربانی دینے کی اور اس کاز اور اس مشن کا ہمیں مجاہد بننے کی اور کارکن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔